الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى في مقام آخر ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. عزیزان کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اپنی ذات کے بعد جو ہستی سب سے مقدس بتائی ہے وہ ہے اس انسان کے والدین. والدین اور بچے کے درمیان اللہ رب العزت نے محبت کا رشتہ قائم کیا ہے، اور یہ تعلق اس وقت سے ہوتا ہے جب یہ انسان اس دنیا میں نہیں آیا ہوتا. والدین کی اور بچے کی محبت اس انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے کی، اور وہی محبت کا رشتہ ہوتا ہے پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے. وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنا فائدہ نقصان نہیں جانتا. اس کے والدین اس کی کیئر کرتے ہیں، وہ اس کو سنبھالتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں. اور زندگی میں جس موقع پر جس مقام پر بھی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے والدین کے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ وہ اس انسان کی ان تمام ضروریات کے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنے حقوق کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے کہ میری عبادت کرو، تو بہت سارے مواقع پر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ والدین کی فرمانبرداری کا بھی حکم دیا ہے. اور جہاں بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی نافرمانی کرنے سے اور شرک کرنے سے منع فرمایا ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے والدین کی نافرمانی کو سختی سے منع فرمایا ہے. اور اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، مجھے ایک مانو اور والدین کی فرمانبرداری کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو اور والدین کی نافرمانی کبھی نہیں کرو. گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق جو ذکر کیا ہے وہ والدین کا ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کاش میرے والدین میں سے کوئی زندہ ہوتا. ایک جگہ پہ ہے کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا
میری والدہ دروازے سے سر نکال کے مجھے پکارتی کہ محمد، اور میں نماز توڑ کر کے اپنی والدہ کے پاس جاتا، اور پھر جب ان سے فارغ ہوتا تو پھر آ کر کے پھر میں نماز شروع۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے حقوق کا تذکرہ اتنے اچھے انداز میں کر رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کے حق کے لیے کھڑا ہوتا، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، لیکن میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو بھی توڑ کر کے سب سے پہلے اپنی والدہ کی بات سنتا۔ اس لیے والدین کا خاص خیال کرنا، والدین کا خاص احترام کرنا، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ تمہارے رب کی رضامندی تمہارے والدین کی رضامندی ہے، اور تمہارے رب کی ناراضگی تمہارے والدین کی ناراضگی ہے، کہ اگر تم نے اپنے والدین کو راضی رکھا تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر تم نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو اللہ رب العزت بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ پہ ارشاد ہے کہ اگر تمہارے والدین مسلمان نہ ہو، وہ کسی دوسرے مذہب میں ہو، تب بھی تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی نافرمانی پھر بھی نہ کرو۔ ہاں، اگر دینی معاملات میں وہ تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین میں چلے جاؤ تو پھر اس بات کی اطاعت نہیں کرنا۔ باقی اس کے علاوہ جتنے دنیاوی معاملات ہیں، تمام معاملات میں تم اپنے والدین کی تابعداری کرو۔ تو والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری کا اتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور آپ کے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک جگہ ارشاد ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں سے تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہو اور دونوں یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، کوئی ایک ہو یا دونوں ہو، تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو، یعنی بات کرنا تو دور، اپنے انداز سے بھی اس بات کا اظہار نہ کرو کہ تم اپنے والدین سے خوش نہیں ہو۔ اور فرمایا کہ انہیں جھڑکو مت، اور جب ان سے بات کرو تو نہایت ہی تعظیم اور ادب اور احترام سے ان کے ساتھ بات کرو۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو والدین کا وہ مقام اور وہ مرتبہ نظر نہیں آتا جس کے متعلق اسلام حکم دیتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی کہ گھر میں 4-5 بچے ہوتے ہیں اور 2 والدین یعنی ماں باپ جو ہیں ان کو پالتے ہیں، اور ایک ایسے مقام سے ان کو بڑا کرتے ہیں، ایک ایسے مقام سے ان کو پالتے ہیں کہ وہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کوئی ان کو سمجھ ہوتی ہے، اور آہستہ 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 ان کو جوانی کی عمر تک لے کر آتے ہیں والدین، جو ان کی ضروریات ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں، لیکن پھر وہی 2 والدین یعنی ایک والد اور ایک والدہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کو ان 2 والدین کو پالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ میری فیملی ہے، بچے ہیں میرے، اگر میں ان کے ساتھ رہوں گا تو بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے، بچوں کو بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہماری بھی ایک زندگی ہے، پرائیویسی ہے، والدین ہوں گے تو اس میں بھی بڑا ایک عجیب سا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کے والدین کی بھی تو ایک پرائیویسی ہے، ان کا بھی ایک دور تھا، انہوں نے آپ کو پالا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں علیحدگی چاہیے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لیکن آج آپ کا وقت ہے کہ آپ ان کو وہ ضرورت جو ان کی ہے ان کو دیں۔
آپ ان کی قدر کریں. آج آپ کی ان کو ضرورت ہے، تو اس موقع پر پھر آپ کہتے نہیں کیونکہ میرے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا بڑا مشکل ہے، لہذا میں والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتا. خاص طور پر جب اچھی نوکری لگ جاتی ہے تو پھر تو والدین کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں. کہتے بس اب میری نوکری لگ گئی ہے، اپنا گزارا میرا اچھے طریقے میں ہو رہا ہے، لہٰذا بس اب میں پھر گیا. یہ سوچنے کی بات ہے. اور یہ سسٹم کس نے ڈالا ہے؟ یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے، یہ غیر اسلامی سسٹم ہے، جیسے آج کل پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اسلامی ملکوں کے علاوہ تقریباً تمام ملکوں میں یہ سسٹم ہے کہ اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر کہتے وہ بچوں کو کریج کرتے ہیں کہ اب آپ ان کو نہیں پال سکتے. یعنی وہ مذاہب بچوں کو کہتے ہیں اب آپ والدین کو نہیں پال سکتے کہ یہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، لہذا ایسا کریں کہ ان کو فلاں اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر کے چھوڑ دیں. وہاں پر یہ ہوں گے اور کچھ اور لوگ ہوں گے جو ان کی خدمت کریں گے. کیسے کریں گے وہ ایک الگ بات ہے. تو والدین کی قدر، والدین کا احترام اور ان کو ان کا حق دینا یہ بہت ضروری ہے. آج اگر ہمارے والدین ہیں تو کل ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہمارے بچے ہوں گے اور ہم ان کے والدین ہوں گے اور ہم بڑی عمر کے ہوں گے. تو آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہی سلوک کل ہمارے ساتھ کیا. اس لیے اس چیز کو سمجھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے تمام باتوں سے الگ، بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے بڑھاپے کے لیے کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے، لہذا اس دور میں ہمارا بڑھاپا اچھا گزر جائے گا. ان تمام باتوں کو چھوڑ کر یہ ایک بات تو بالکل مسلم ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ آخرت کی کامیابی کے لیے کرنا ہے. ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے کرنا ہے. اور اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کو کبھی منہ سے اف تک کا لفظ نہ کہو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، جو ان کی ضروریات ہیں وہ ان کو دو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے وہ بیان فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بڑی چاہت ہے کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھاتا اور وہ مجھ سے کہتی کہ محمد، اور میں نماز توڑ کر کے ان کے پاس جاتا، میں ان کی بات سنتا اور جو وہ چاہتی میں وہ کام کرتا اور پھر اس کے بعد دوبارہ آ کر کے میں نماز پڑھتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. لہذا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی پورا کرنا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ کا حکم بھی ماننا ہے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں کامیابی حاصل ہو جائے. لہذا والدین کا احترام، والدین کو ان کا حق دینا اور کبھی بھی ان کو جھڑکنا نہیں، کبھی ان کو ان کی دل آزاری والی بات نہیں کرنی، کبھی ان سے ناراض نہیں ہونا. والدین ہیں بعض اوقات ایسی بھی باتیں کر جاتے ہیں جو عام طور پر کبھی کبھی ہمیں بری لگ جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ٹائم پورا ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. وہ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا. کہتے کہ والد، بوڑھا والد تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ کہتے اس نے کہا کہ ابو جی ایک کوا ہے. تھوڑی دیر بعد اس نے پھر پوچھا کہ دیوار پہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوا ہے جی. پھر تیسری بار پوچھا، چوتھی بار، پانچویں بار، یہاں تک کہ آپ کو نظر نہیں آتا کوا ہے یہ؟ اس نے کہا ہاں میں یہی سننا چاہتا تھا. تم جب بچے سے چھوٹے سے تھے تو تم نے مجھ سے 50-60 مرتبہ پوچھا تھا کہ یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے 50-60 مرتبہ تم سے کہا تھا کہ بیٹا یہ کوا ہے. آج اگر میں نے تم سے 2, 3, 4, 5 سے زیادہ مرتبہ پوچھ لیا تو تم نے مجھے ایسا جواب دیا، میں نے تمہیں ایسا جواب نہیں دیا. بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب ان کی عمر ایسی ہو گئی ہوگی کہ شاید ان کی کوئی بات آپ کو بری بھی لگے گی، لیکن کبھی ان کی وہ
جو آپ کو بات بری لگی ہے کبھی ان کے سامنے اظہار نہ کریں، ہمیشہ ان کی قدر کریں، ہمیشہ ان کی عزت کریں، اور جو بھی ان کی آج ضرورت